بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسلامک سوال اور جواب۔ ماشاءاللہ جس چینل پر یہ پروگرام نشر کیا گیا، مومنین نے اپنی دعاؤں سے بہت نوازا۔ گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہماری ایسے ہی حوصلہ افزائی کرتے رہیں اور زیادہ سے زیادہ اس پورے پروگرام کو شیئر کریں۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید محمد اسلم رضوی، رئیس شیعہ علماء بورڈ مہاراشٹر۔ آج آغا سے بہت ساری باتیں کریں گے اور آپ کے سوالوں کے جواب لیں گے۔ آغا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا شروع کیا جائے پروگرام۔ آغا یہ رہا آج کا ہمارا پہلا سوال۔ ہیلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میں انم کاظمی بات کر رہی ہوں پاکستان سے۔ جی ٹی عارفی بھائی، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے اور عبادت قبول ہو رہی ہے؟ آغا یہ محترمہ انم کاظمی، ان کا سوال ہے کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا۔ ان کا سوال انم کاظمی صاحبہ کا کیسے پتہ چلے گا کہ ہماری توبہ؟ بہت ہی خوبصورت سوال ہے اور بہت اچھا سوال ہے کہ ہمیں توبہ کے بعد کیسے معلوم ہوگا جی کہ ہماری توبہ قبول ہو گئی ہے۔ یہ بتائیے ساحل صاحب کہ توبہ کب کی جاتی ہے؟ جب کوئی گناہ ہو۔ بے شک۔ تو اگر اس گناہ کے بعد انسان توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد پھر وہ گناہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ کیونکہ توبہ کے بارے میں تو البتہ توبہ نصوحہ ہے، جی اس کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ ان یتوب التائب ثم لا یرجع الی الذنب کما لا یرجع اللبن الی الصدر، کہ توبہ اس طریقے سے ہونا چاہیے کہ جیسے سینے سے دودھ نکل کر پھر واپس سینے میں نہیں جاتا ہے، ایسے ہی اگر توبہ ہو کہ توبہ کرنے کے بعد انسان پھر گناہ کی طرف نہ پلٹے تو یہ توبہ نصوحہ ہے۔ اور یہ ایسے لوگوں کو جان لینا چاہیے کہ ان کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ شکریہ آغا جان۔ بڑھتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی جانب۔ میرا سوال مولانا اسلم رضوی صاحب سے ہے کہ جناب جیسے ہم غسل کرنے کے بعد متوجہ ہوں کہ ہمارے آنکھوں میں کیچڑ لگا ہوا ہے تو کیا ہمارا غسل صحیح ہے؟ آغا یہ جناب حسنین رضوی صاحب کالے واڑی سے، ان کا سوال ہے اگر غسل کے بعد ہم متوجہ ہوں کہ آنکھ میں کیچڑ ہے تو کیا ہمارا غسل صحیح ہوگا؟ جی ہاں، بالکل صحیح ہے۔ غسل کرنے کے بعد جی انسان یہ دیکھ رہا ہے کہ اس کے آنکھوں میں کیچڑ ہے جی تو اس سے غسل پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کا غسل صحیح ہے۔ بہت بہت شکریہ آغا۔ یہ رہا آج کا ہمارا تیسرا سوال۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ اسلم رضوی صاحب، میں شازیہ سید بات کر رہی ہوں پونے سے۔ جی میرا سوال یہ تھا کہ کبوتروں کا گھر میں پالنا کیسا ہے؟ آغا یہ محترمہ شازیہ سید پونا سے، ان کا سوال ہے کبوتر کا گھر میں پالنا کیسا ہے؟ بہت ہی عمدہ سوال ہے جی اور عمدہ اس لیے کہ اس حد تک کوئی سوچتا نہیں ہے جی کہ کبوتر کے بارے میں انسان یہ سوچے جی کہ کبوتر کا پالنا کیسا ہے گھر میں۔ جی اور جب میں اس کا جواب دوں گا تو آپ کے جو سامعین، ناظرین، مومنین، انہیں بھی معلوم ہوگا کہ دین مبین اسلام کس حد تک ہمارے لیے قانون وضع کرتا ہے۔ جی یعنی زندگی کے ہر شعبے میں جی دین مبین اسلام نے قانون وضع کیا ہے۔ جی میرے پاس ساحل صاحب یہ کتاب ہے، جی یہ کتاب علامہ محمد باقر مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کا میں نام بتا دوں، یہ دیکھیے سامنے، حلیۃ المتقین اس کتاب کا نام ہے جی جو علامہ باقر مجلسی نے لکھی ہے۔ اس میں 2-3 حدیثیں ہیں، بہت سی حدیثیں کبوتر کے سلسلے میں آپ نے بیان کی ہے۔ جی 1-2 حدیث یا 3 حدیث میں بیان کرتا ہوں، بہت ہی عمدہ سوال ہے، اس لیے میں نے چاہا کہ ناظرین ہمارے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ پہلی حدیث ہے حلیۃ المتقین صفحہ 540۔ آپ فرماتے ہیں، لکھتے ہیں کہ بدر حدیث سے معتبر
منقول است کہ شخصی بحضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شکایت کرد از تنہائی. حضرت فرمود کہ یک جفت کبوتر در خانے نگاہ دار. یہ فرماتے ہیں علامہ مجلسی کے معتبر حدیث میں، معتبر جی. اس میں شک نہیں ہے، جی اس میں یہ منقول ہے کہ ایک شخص نے پیغمبر اسلام سے سوال کیا جی کہ یا رسول اللہ مجھے گھر میں تنہائی کاٹتی ہے. جی تو آپ نے فرمایا کہ کبوتر کا ایک جوڑا گھر میں رکھو، یہ جو احساس تنہائی تم کرتے ہو یہ احساس تنہائی دور ہو جائے گا. ماشاء اللہ. اور دوسری حدیث سنیے، جی بسم اللہ. بڑی زبردست ہے جی کہ در حدیث صحیح از حضرت صادق علیہ السلام منقول است کہ کبوتر از مرغان پیغمبران است. یہ ہمارے چھٹے امام جعفر اللہم صادق صلی علیہ علی محمد السلام و آل ارشاد محمد. فرماتے ہیں جی کہ کبوتر یہ پیغمبروں کا پرندہ ہے، یعنی اس کا جو رشتہ ہے، جو نسبت ہے کبوتر کی جی وہ پیغمبروں سے ہے. یعنی کیا مقصد؟ یعنی پیغمبر کبوتر پالتے تھے. پیغمبر سے مراد سبحان اللہ. انبیاء، جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا پسندیدہ جو پرندہ تھا جی وہ ساحل صاحب کبوتر. کبوتر تھا. ماشاء اب آئیے ایک حدیث اور بھی سن لیجئے. اللہ. جی یہ میں اپنے تمام ناظرین کی خدمت جی. میں یہ حدیث تحفے کے طور پہ، ہدیے کے طور پہ پیش کر رہا ہوں کہ امام صادق ودر روایت دیگر از داود ابن فرقد منقول است کہ گفت در خانه حضرت صادق علیہ السلام کبوتر رائبی دیدم کہ بسیار میخواند. حضرت فرمود کہ میدانی کہ این کبوتر چه میگوید. یہ جناب داؤد ابن فرقد کی روایت ہے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں ایک کبوتر پلا ہوا ہے، اور وہ کبوتر کون سا؟ کبوتر رائبی. کبوتر رائبی آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ یہ کبوتر رائبی وہ کبوتر کہ جس کے پیر میں بھی پر ہوا کرتا ہے، جو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے. جی یہ کبوتر رائبی، یہ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر میں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ وہ کچھ بول رہا ہے، کنٹینیو کچھ نہ کچھ وہ بول رہا ہے، یعنی جو اس کی آواز ہے اس آواز میں وہ کنٹینیو بول رہا ہے. جی تو میں نے پوچھا کہ تو امام نے دیکھا، حضرت فرمود کہ میدانی کہ ان کبوتر چه میگوید. جی تمہیں فرقہ، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کبوتر کیا کہہ رہا ہے؟ گفتم نہ، میں نے کہا کہ نہیں، مجھے خبر نہیں. آپ فرمائے امام مولا فرمود کہ نفرین می کند برقاتلان جناب امام حسین. یہ جو کبوتر رائبی ہے جی یہ امام حسین کے قاتلوں پر لعنت بھیج رہا ہے. سبحان اللہ. غور کر رہے ہیں. تو آپ کا جو سوال ہے شازیہ صاحبہ، بہت ہی اچھا سوال ہے کہ کبوتر پالنا چاہیے. جی کبوتر پیغمبروں کا پرندہ ہے، کبوتر معصومین کے گھر میں سبحان اللہ. پالا جاتا ہے. آغا بہت بہت شکریہ. آغا بڑھتے ہیں اپنے چوتھے سوال کی جانب. جی جی. اور یہ رہا ہمارا آج کا چوتھا سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جناب مولانا حسن صاحب. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. قبلہ میرا نام حسن محمد عارفی مظفر نگر سے. میرا سوال قبلہ یہ ہے، جیسے میرے والد صاحب کا انتقال ہو چکا ہے اور میری والدہ اگر کیا کر بلائے حج پہ جان لگے، اور ماشاءاللہ بچے اس کے جوان ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے تیور بھی ہیں، سب کچھ ہے، کیا مولانا وہ خود اجازت لے سکتی ہے؟ بچے اجازت لے گی یا اپنے تیور سے اجازت لے گی؟ انشاءاللہ مجھے جو جواب دیں گے. خدا بند تعالیٰ آپ کے علم اور اضافہ ہوئے. خدا بند تعالیٰ ہم سبھی کو ایسی رائے حق پٹی نرد توفیق عطا فرمائے. اللہ آمین. آغا یہ جناب حسن محمد عارفی مظفر نگر سے، ان کا سوال ہے کہ میرے والد کا انتقال ہو چکا ہے، میری والدہ حج اور زیارت پہ جانا چاہتی ہیں، تو ان کو کس سے اجازت لینی ہوگی؟ جو آپ کا سوال ہے حسن صاحب، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی والدہ چونکہ شوہر ہے نہیں، یعنی آپ کے والد صاحب دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں جی اور راہی جنت ہو گئے ہیں، تو کسی کی بھی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ایسی صورت میں وہ مختار ہیں،
صاحب اختیار ہیں, کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. آپ جائیے, آرام سے حج کیجیے جی اور زیارت کیجیے, اور ہم لوگ کو بھی دعاؤں میں یاد اپنی والدہ سے کہیے کہ یاد رکھیں. بہت بہت شکریہ آغا جان. یہ رہا آج کا ہمارا 5واں اور آخری سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم میرا نام السلام. پروین ہے, میں جھارکھنڈ سے تعلق رکھتی ہوں. میرا سوال مولانا رضوی کے لیے ہے. یہ سوال ایسا ہے کہ قرآن میں مومن مومنات اور مسلم مسلمات کے بارے میں بار بار بات کی گئی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مسلم اور مومن میں فرق کیا ہے؟ آغا یہ محترمہ پروین جھارکھنڈ سے, ان کا سوال ہے اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے پروین صاحبہ, آپ کا سوال بھی بہت اچھا ہے. قرآن نے خود ہی اس کا جواب دیا ہے, تو ہم لوگ کون ہوتے ہیں الگ سے بیان کرنے کے لیے. میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں. قرآن نے اسلام اور ایمان کے بارے میں خود ہی بیان کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الایمان فی قلوبکم. قرآن کہتا ہے کہ یہ بدو عرب یہ کہتے ہیں کہ ہم جی ایمان لے کر آئے. ان سے کہہ دیجئے کہ یہ ایمان لے کر نہیں آئے ہیں, ان سے کہیے کہ یہ اسلام لے کر آئے ہیں. سبحان اللہ. دلیل کیا ہے؟ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. کیوں اسلام کیوں, ایمان کیوں نہیں؟ کیونکہ تمہارے دلوں میں ایمان داخل نہیں ہوا ہے. تو ایمان اس جوہر کا نام ہے کہ جو دلوں کے اندر ہوتا ہے, سبحان اللہ. اور اسلام جو ہے وہ ظاہری چیز کو اسلام کہا جا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ آغا جان. ناظرین, یہ اسکرین پر ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, آپ ہمیں اپنے سوال بھیج سکتے ہیں اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. آپ کے سوالوں کے ساتھ آغا کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیکھتے رہیے اسلامک سوال اور جواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.